امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ 3 کام سب سے زیادہ مشکل ہیں: تنگ دستی کے باوجود سخاوت کرنا، تنہائی میں پرہیزگاری اختیار کرنا، اور اس کے سامنے کلمہ حق کہنا جسے خوف یا کسی چیز کی امید ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک ساتھی کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، اگر آپ اپنے دل کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں یا اپنے بیٹے یا بھائی یا کسی اور کی اصلاح چاہتے ہیں تو اسے قرآن کریم کے باغات یعنی صورتوں اور قرآن کریم کی صحبت میں ڈال دو۔ وہ چاہے یا نہ چاہے، اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرما دیں گے۔ حضرت ربیع بن سلمان فرماتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے ربیع، لوگوں کی رضامندی اور خوشندی ایک ایسا مقصد ہے جسے حاصل نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا جو چیز تمہارے لیے فائدہ مند ہو اسی کو لازم پکڑو، کیونکہ لوگوں کی رضامندی اور خوشندی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ جس کے سامنے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہو جائے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ لوگوں میں سے کسی کے بھی قول کی وجہ سے اس سنت کو چھوڑ دے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے فرائض کی ادائیگی کے بعد علم دین حاصل کرنے سے افضل کوئی چیز نہیں۔ لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہیں، ان کو پیٹھ پر لاد لو گے تو پیٹھ ٹوٹ جائے گی۔ ان سے اپنے قدموں تلے ایک پل بنا لو اور ان پر چڑھ کر بلند ہوتے جاؤ۔ جب کام زیادہ ہوں تو سب سے پہلے اس کام کو ہاتھ میں لو جو سب سے زیادہ ضروری ہو۔ مسلمانوں، آپس میں نہ جھگڑو کہ بکھر کر کمزور ہو جاؤ گے۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا دل روشن فرما دے تو غیر ضروری گفتگو سے بچو، گناہوں سے دور رہو اور کوئی نہ کوئی ایسا عمل خیر ضرور کیا کرو جس کا علم خدا کے علاوہ کسی کو نہ ہو۔ لوگوں کی لغزشوں پر ان کی گرفت نہ کیا کرو، بلکہ ان کو سیدھی راہ چلنے کی دعوت دو۔ اگر تم گرفت کرو گے تو دوست کم ہوتے جائیں گے اور ایک دن تم لوگوں میں بے یار اور تنہا رہ جاؤ گے۔ سب کو خوش رکھنا بہت مشکل ہے، اس لیے بس اللہ سے اپنا معاملہ صاف رکھو۔ اللہ تعالیٰ سے سوء ظن یا بدگمانی سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، وسوسوں کا شکار رہنا، مصیبت میں پڑنے کا مسلسل خوف اور نعمتوں کے چھن جانے کا دڑکا لگا رہنا، یہ سب خدائے رحمان اور رحیم سے بدگمانی کی صورتیں ہیں۔ بے شک ہم صرف اور صرف خوش رہنے کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ خواہشات کے پاؤں اگر چادر سے باہر نکل جائیں تو پھر سکون نصیب نہیں ہوتا۔ اگر تم راستہ جانتے ہو تو گمراہ انسان تمہاری ذمہ داری ہے۔ تم کڑوے سے کڑوے بول پر بھی مسکرانا سیکھو۔ مردار ہے وہ معاشرہ جہاں مظلوم یہ نہ بتا سکے کہ ظالم کون ہے۔ مشکلات کا پتھر تراشنے کے بعد جو ہیرا نکلتا ہے اسے کامیابی کہتے ہیں۔ 3 عمل ایسے ہیں جو انسان روزانہ کرے تو اس کا رزق بہت بڑھ جاتا ہے: تہجد کی نماز پڑھنا، کثرت سے صدقہ کرنا، کثرت سے اللہ کا ذکر اور استغفار کرنا۔ سارا فساد بڑھتی ہوئی خواہشات کا ہے۔ حرام اور سکون دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ دیکھنا کہیں زندگی آسان بناتے بناتے موت مشکل ہی نہ ہو جائے۔ بدلہ تو دشمن لیتے ہیں، ہم تو معاف کر کے دل سے نکال دیتے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ہر دروازہ دستک کے لائق نہیں ہوتا۔ لوگوں کے چہرے پر مت جائیں، چہرے سے بڑا کوئی نقاب نہیں ہوتا۔ جو آپ کے پاس ہے وہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ صرف اعمال کا حساب نہیں ہوگا، کہی ہوئی ہر بات کا جواب دینا پڑے گا۔ بناوٹی محبت کرنے والا کھلے دشمن سے زیادہ برا ہے۔ اپنی شخصیت پر سرمایہ کاری کیجیے،
منافق آپ کو حیران کر دے گا۔ یہ تمہارا جو نفس ہے، تم اگر اسے خیر میں مصروف نہیں کر لیتے تو یہ تمہیں شر میں مصروف کر لے گا۔ حضرت امام شافعی سے پوچھا گیا، آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ جواب ملا، شتوت کے پتوں سے۔ جسے بکری کھاتی ہے تو مینگنے بنتی ہیں، ہرن کھاتا ہے تو مشک بنتا ہے، اور ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو ریشم بنتا ہے۔ کوئی تو ہے جو ایک ہی شے سے مختلف چیزیں بناتا ہے، اور وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ دل زبان کی کھیتی ہے، اس میں اچھی تہم ریزی کرو۔ اگر سارے دانے نہ اگ سکیں گے تو پک کر ضرور اگ جائیں گے۔ جس پر دنیا کی محبت غالب ہوتی ہے وہ اہل دنیا کا غلام بن جاتا ہے۔ علم کا مزہ اسے آتا ہے جس نے تنگ دستی کے باوجود علم حاصل کیا ہو۔ میں نے کسی شخص کی عزت اگر اس کی حیثیت سے زیادہ کی تو اتنی ہی میری عزت اس کی نظر میں کم ہوگی۔ جس طرح بصارت کی ایک حد ہوتی ہے، اس طرح عقل کی بھی ایک حد ہوتی ہے جہاں وہ ٹھہر جاتی ہے۔ جاہل کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ وہ عالم ہے، اس لیے وہ کسی کی بات نہیں سنتا۔ 4 چیزیں بدن میں قوت پیدا کرتی ہیں: گوشت کھانا، خوشبو سونگھنا، کثرت سے غسل کرنا، سوتی کپڑا پہننا۔ 4 چیزیں عقل کو بڑھاتی ہیں: فضول کلام سے پرہیز کرنا، دانت صاف کرنا، صالحین کی مجلس میں بیٹھنا، علماء کرام کی صحبت اختیار کرنا۔ مخلوق میں سب سے زیادہ ہمدردی کے قابل وہ ہے جو تنگ حالی کے باوجود ہمت سے زندگی بسر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے پر خوش قسمتی سے چل پڑے ہو تو تیز بھاگو۔ تیز بھاگنا اگر کسی وجہ سے مشکل ہے تو آہستہ بھاگ لو۔ تھک گئے ہو تو چل لو، یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو گھسیٹ لو، مگر واپسی کا سوچنا بھی نہ۔